نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حضور قبلہ جگر گوشہ شیخ القرآن پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ محفل نا مرکزی خطاب وہ بھی ہن شروع ہونے والا، آپ حضرات انتہائی توجہ نال تشریف فرما راسو۔ معزز سامعین، اللہ پاک جل شانہ اپنے فضل و کرم نال اساں صراط مستقیم سدھے راہ نے اتے مضبوط فرمائے تے قبلہ نی موجودگی نی وچ میں عرض کرینا کہ جڑا نظریہ اہل سنت نا فکر رضا نا جڑا وہ سبق اسڑا شروع تھیا وہ حضور شیخ القرآن کو شروع ہے۔ اسڑے استاد جڑے اتھو شروع ہویا وات اگاں جدے مرضی لگے وجاں، کیونکہ ایک بنیاد جڑی نصیب ہوئی وہ اتھو ہوئی تے جس بابے آج تھوڑے سامنے خطاب کرنا اے بابا سبب بنا اتھے وجنے نا، یعنی ماں اتھے کھڑنے والے انہاں ماں خط لکھا کہ میں اتھے پہنچ گیا تے حضور شیخ القرآن نے مدرسے وچ سبق میں شروع کر دیتے ہیں تے اس لئے خط نہ دور ہے غالباً 1994 تے تو بھی اتھے آون تے حضور سبق خود پڑھائیں اے کھڑنے والے اتھے ماں وات اگو اتھو بنیاد جڑی اسڑی بنی حضور شیخ القرآن کو، یعنی کہ سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نا جڑا تعارف اساں ہویا او جامع اسلامیہ غوثیہ چکوال حضور قبلہ شیخ القرآن اسڑے استاد کرامی سید زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہویا۔ باقی تعلیمی دورانیہ بہت سارے مدرسیاں چاہے میں نہ گھڑنا چاہنا، مختلف جگہ تو یعنی کہ پڑھنے رہے ہیں، اسے کوئی شک نہیں، لیکن جڑا صحیح نظریے نے جڑی بنیاد بنی ہے وہ ان حضراتاں کول بنی جڑے ہونے تھے تشریف فرما۔ حضرت صاحب نے ذکر اگے ہونا رہا وات جتھی بھی اگاں پہنچے رہے ہیں، یعنی بنیاد تو اتھو بنی، راہ اتھو دسیا وات جتھی بھی عقیدہ حق نظر آیا تے فکر رضا نی روشنی نظر آئی وات اتھے اساں مکمل اقتصاب کی تھی، اور وات جسا بھی اساں ویکھا اسی زاویے نال ویکھا، یعنی کہ عقیدے نے حوالے نال ویکھا جڑی ایک بنیاد بنی ہوئی ہے، اور الحمدللہ تعالی یہ حق نہ معیار رکھا ہے تے تساں لوگاں پتہ کہ اس دور نے وچ بڑے بڑے لیڈر ہیں، بڑے بڑے قائد ہیں، بڑی بڑیاں تنظیماں، بڑی بڑیاں تحریکاں، سارے نے یہ دعویٰ کہ تسی اساں لیڈر منو، یہ دعویٰ کہ تسی اساں قائد منو تے بڑی اس پیچھے ان جڑی تو تگو دو بھی کرنے، لیکن اسی انج ویکھنے ہیں کہ جڑے لوگ ان دعویٰ کرنے پہن کہ اساں منو اے کئیاں منینے بھی ہیں یا نہیں منینے، اسی اس طریقے نال انہوں نے ویکھنے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نال انہوں نے رشتہ دے تعلق کیڑا مجدد دین و ملت شیخ امن سرہندی مجدد الفسانی اسی ویکھنے کہ انہوں نال انہوں نے کیے تعلق، پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی نال انہوں نے کیے تعلق، اے جڑے بھی لوگ دعوے کرنے کہ اسی بڑے بڑے ہیں، اسی ویکھنے ہیں کہ اولیاء اللہ نال انہوں نے نسبت کی کون ہے، انہوں نے نظریہ کے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا حضور داتا غریب نواز نال انہوں نے کیے تعلق، اس طریقے نال اسی ویکھنے ہیں تے اگر میں یار تے پورے آونین تے مشائخ سڑے سامنے آنے رہنے اسی انہوں نے پیرن تے بھی ہاتھ لینے
تے انہوں نے پیراں وچ باونا بھی سعادت سمجھنے جی او میں یار تے ہومن تے اگر وہ اس میں یار تے نہیں انہاں پاک ہستیاں نہیں منینے تا لوگ اگر انہاں شیخ الاسلام بھی آکھن تا اسی انہاں کچھ بھی نہ مولانا رمضان صاحب آپ اگے آ جاؤ یعنی کہ ایک میں یار ہے اس میں یار نے حوالے نال اسی ویکھنے تے وات منینے اگر میں یار تے پورے نہ ہوئیں اولیاء کرام نہ منینے ہوئیں تو بڑے بڑے وڈے وڈے لقب تے پوری دنیا نے لیول تے ان لیڈر تے رہنما مننے وینے لیکن جس لے انہوں نے اے بنیاد ٹھیک نہیں عقیدہ ٹھیک نہیں تو بات او کسی قابل بھی نہیں معزز سامعین محافل نہ مقصد اے ہونا کہ کوئی سبق حاصل تھی وے تے کوئی شے بندہ گھن کے ونجے ہنجے آمدن تے رفتن آونا ونجنا کھاونا نہ ہوئے بلکہ اساں پتہ ہونا چاہیے نا اسی کونا تے اساں کی کون تھی کہ راونا اسی الحمدللہ اہل سنت جماعت اولیاء کرام نے تابعدار ہیں ائمہ دین نے تابعدار ہیں جڑا اس تابعداری نے وچ ہو سی ٹھیک ہے جڑا اس تابعداری وچ نہ ہو سی وہ کچھ بھی نہیں پیچھے پروگرام ہویا تو میں ایک سوال اٹھایا لوگاں یہ گل آکھی کہ ملک بچاؤنے واسطے ہن اساں سارے اختلاف بھولنے پوسن تے اکٹھے تھی ونجاں کتاب رسالے وچ یہ گل آئی تو میں اتھے یہ سوال قائم کیتا بھئی تسی جے آکھنے پیو کہ ملک بچاؤنے واسطے سارا اکٹھا تھی ونا پوسی تے عقائد وغیرہ بھول ونجو کیونکہ ملک خطرے وچ ہے تو میں اتھے ایک سوال قائم کیتا عزیز حسنین ماں ہوندا صاحب اس نے کوئی جواب آیا تو میں وہ بھی تھوڑا جہاں شارٹ جے دسنا چاہنا میں اتھے سوال قائم کیتا کہ بھائی یہ گل دسو کہ تسی آکھنے ہو ملک خطرے وچ ہے تو ماں یہ گل دسو ایمان بچاؤنا ضروری ہے یا ملک بچاؤنا ضروری میں سوال قائم کیتا جس نے جواب یقینی طور تے اے وے کہ پہلے ایمان بچاؤ پہلے عقیدہ مضبوط کرو جس لئے ایمان مضبوط ہو گیا تو بات ملک بھی بچ ویسے ادھو تا آکھنے ہو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہی پاکستان جڑا تو لا الہ الا اللہ تے حاصل ہویا تے لا الہ الا اللہ نال غداری تھی نہیں پئی تو بندہ آکے ملک کیڑے پاسے وینا پہ تے جسا حاصل ہی دعوت اے وے اگرچہ اسے بہت ساریاں کمزوریاں دعوت اے وے کہ کلمے نہیں بنیاد تے حاصل کیتا گیا تے ایک اسلامی ملک ہے تو بات اے وے کہ پہلے اپنا اسلام مضبوط کرو تے وات ملک مضبوط تے اے پکی گل ہے جس لئے ایمان مضبوط ہو سی تو بات ملک مضبوط ہو سی ہن تسی ماں دسو جس لئے ایمان مضبوط ہو سی تو کافر میلی اکھ بھی ویکھے تو اسی اس نے سامنے جڑا تا او چپ کر وساں جس لئے ایمان مضبوط ہو سی تو بات اسی اساں جڑا آتا مکمل طور تے اسی مقابلے چاہ وساں اسی اسا بھن کے رکھ دیساں کیونکہ ایمان مضبوط ہو سی جی ایمان پہلے جڑا آتا کھوکھلا تھی گئے ہوئے اسے ہی شے کوئی نہ رہی ہوئے تو بندہ آکے نہیں میں تو ملک نے چکرے جے تو سائیں ملک چو ہی کٹ چھوڑنا تو میں اے آکھیا کہ انج میں نہیں آکھا وہ آکھا گیا جی نہ ملک پاکستان نے خلاف گل کی تھی میں آکھا کہ پہلے ایمان مقدم ایمان تسی جڑا آتا اس نے بھی گل کرو نظریے نے بھی ہیں جی تو جس لئے نظریہ مضبوط ہو ویسی تو بات اللہ پاک نے فضل و کرم نال ملک نہ بھی جڑا نا وہ کام ٹھیک تھی ویسے معزز سامعین کرام میں چند کلمات عرض کرنے خطاب تا مناظر اہل سنت ارشاد فرماؤنا جڑے طالب علم اتنے پڑھنے رہے جنہاں درس نظامی تعلیم مکمل کی تھی کہیں 8 سال پڑھا کہیں 9 کہیں 10 سال پڑھا انہوں نے دستار فضیلت ہے تو میرا دل ہے کہ حضور شیخ القرآن قبلہ نے آپ لخت جگر موجود ہیں انہوں نے اسی دستار کراں شعبہ حفظ نہیں دستار ہو چکی تے اس تو بعد بات جڑا تو وہ خطاب شروع ہو سی تے جنہاں طلباء نہ جڑا ہے دستار ہے تے انہوں نے جڑے سرپرست ہیں ان نزدیک آون جو مشائخ بالخصوص جڑا او حضور قبلہ انہوں نے دستار فرمائے سن بات اے جڑا فرنٹ ہے نا تھوڑا تساں خالی کر دے ہونا حفظ والے اس پاسے بہ ویسن تے درس نظامی والے اس پاسے
اپنے اس شان و شوکت نال ان باسن تے باقی جڑا تو خطاب جاری رہے. تسی پڑھو ایک ایک کر کے جڑا جس نے کی دستار تھی وہ کان دیا سکا. یہ ٹھیک ایک میں جل دستار تھی رسی تاں ٹھیک. مولانا حافظ محمد عرفان صاحب نوشہرہ وہ اپنی دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں علماء مشائخ سے. اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے شمس المدارس حنفیہ رضویہ کے وہ پھول جو اس گلدستے کے اندر سجے اور جنہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی. درس نظامی کے اساتذہ کرام مولانا حبیب سلطان صاحب، مفتی تیمور رضوی صاحب، آپ بھی قریب آ جائیں. یہ حافظ محمد عرفان صاحب علماء مشائخ سے اپنی دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں. انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی شمس المدارس حنفیہ رضویہ کے اندر، اور آپ کے سامنے کتنے حفاظ کرام اور علماء کرام اس ادارے سے فاضل اور فارغ التحصیل ہو چکے ہیں. یہ وہ ادارہ ہے کہ جس کی پوری دنیا کے اندر خدمات ہیں. ملک پاکستان کے کونے کونے میں علماء کرام دین متین کی خدمت کر رہے ہیں. مولانا حافظ عبدالصبور رضوی صاحب ہری پور ہزارہ سے یہ علماء مشائخ سے اپنی دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں. کتنی خوش بختی ہے ان خوش نصیب نوجوانوں کی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا، اور والدین بہت ہی زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں. آج کا یہ منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے کہ ان کے سروں کے اوپر فضیلت کی دستار سجائی جا رہی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو دین متین کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا سیف اللہ شاہ صاحب ہری پور ہزارہ وہ آ کر علماء اور مشائخ سے اپنی دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں. مولانا سیف اللہ شاہ صاحب، ان کے والد گرامی بھی اپنے علاقے کے اندر دین متین کی خدمت کرتے رہے. وہ اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے گاؤں کے ہیں یہ. اللہ رب العزت ان کے والد صاحب کی قبر پر اپنی کروڑا رحمت نازل فرمائے، اور انہیں دین متین کی صحیح معنوں میں جس طرح کہ ان کے والد صاحب کی خواہش تھی قرآن کی، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا حافظ محمد اسامہ جمشید صاحب حافظ آباد گجرانوالہ وہ آ کر اپنی دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں علماء اور مشائخ سے. مولانا حافظ محمد اسامہ جمشید صاحب، تاکہ سب احباب دیدار کر سکے جو سامنے کھڑے ہیں. ان سے گزارش ہے آپ بیٹھ جائیں نا، پیچھے بھی جو سارے عوام بیٹھی ہے ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ علماء کا دیدار کریں. آپ عوام بیٹھ جائیں جو سامنے ہیں. علماء آپ ہی تشریف فرما ہو جائیں، سارے تشریف فرما ہو جائیں نا آپ، تاکہ سب دیدار کر لیں علماء اور مشائخ کا. جزاک اللہ، سب کو نظر آئے. مولانا حافظ ثاقب علی حافظ آباد وہ آ کر علماء اور مشائخ سے اپنی دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں. مولانا حافظ ثاقب علی جو کہ حافظ آباد کی سرزمین سے آئے ہیں قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. مولانا حافظ محمد ارشاد احمد صاحب
لڑکانہ سندھ سے یہ اتنے دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں. اس علاقے کی کتنی خوش بختی ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے طلباء اپنی دین کی پیاس بجھانے کے لیے آپ کے اس چھوٹے سے گاؤں میں آ رہے ہیں. اس شمس المدارس حنفیہ رضویہ کے وجود سے پوری دنیا کے اندر آپ کے اس علاقہ کا، اس بستی کا تعارف ہو رہا ہے. آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے گاؤں کے اندر ایک ادارہ قائم ہوا جس نے اس گاؤں کو پوری دنیا کے اندر، پورے پاکستان کے اندر مشہور کر دیا، اور ہر کونے کے اندر پہچانی جاتی ہے یہ جگہ کہ ڈوگ امیر باز کے اوپر کتنا وہ مقدس ادارہ قائم ہوا ہے جہاں قرآن کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے، حدیث کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے. مولانا محمد سفیر قادری صاحب فتح جنگ وہ آتے ہیں، علماء اور مشائخ سے اپنی دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں. مولانا محمد سفیر قادری صاحب یہ مولانا عبدالحمید صاحب کے بھتیجے جنہوں نے اس ادارے کے اندر انہیں بھیجا، اور آج بحمد تعالی یہ یہاں سے کامیابی حاصل کر کے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. مولانا محمد حسان رضا صاحب اٹک سے، صاحبزادہ محمد حسان رضا صاحب آپ مناظر اسلام، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سعید صاحب رضوی جن کا ابھی خطاب ہونے والا ہے، آپ ان کے لخت جگر ہیں، اور دین متین کے لیے آپ نے ساری زندگی خدمت کی، اپنے صاحبزادگان کو بھی دین کے لیے آپ نے وقف کیا. مولانا محمد حسان رضا صاحب رضوی اٹک سے آپ علماء اور مشائخ سے دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں. تو بحمد تعالی آپ کے سامنے یہ کتنے علماء اور کتنے حفاظ کرام دستار فضیلت حاصل کر چکے ہیں. تو آپ احباب بھی اپنے بچوں کو اس ادارے کے اندر بھیجیں قرآن کے نور کے لیے، حدیث کی تعلیم کے لیے. بحمد تعالی یہ وہ گلشن ہے جہاں ہر پھول جو تیار ہوتا ہے تو اس کی اپنی ایک نکھار ہوتی ہے، اپنی ہی خوشبو ہوتی ہے. جہاں بھی یہ بیٹھ جائیں گے تو وہاں رونقیں بہاریں ہو جائیں گی. جس طرح کہ اس بستی کے اندر یہ جگہ جو پہلے بالکل ویران تھی، جنگل تھا، لیکن استاذی مکرم کے یہاں پاؤں لگے ہیں تو آپ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ کو 4 چاند لگا دیے ہیں، اور کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں یہاں دین متین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. علماء مشائخ، علماء آپ اس طرف آ جائیں گے. جن کی دستار فضیلت ہوئی ہے وہ سارے علماء کرام سامنے بیٹھ جائیں گے تاکہ سب کو ان کا دیدار ہو. عوام کی طرف آپ چہرہ کر لیں، عوام کی طرف. حفاظ کرام بھی آپ بھی اس طرف آ جائیں، اور عوام کی طرف آپ نے اپنے چہرہ کرنا ہے تاکہ سب کو دیدار ہو جائے کہ قرآن کا نور کتنی انسان کو عزت عطا فرماتا ہے، دین متین کتنی عزت عطا فرماتا ہے. کہ آج یہ خوش نصیب ان کے والدین کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے دین متین کے لیے انہیں وقف کیا، اور آج ان کے سروں کے اوپر جو عزت کی دستار سجی ہے. کل بحمد تعالی، اور یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اس دین متین کی وجہ سے جو عزتیں، جو مرتبے عطا ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے آپ کے سروں پر عزتوں کی تاج سجائے گا. تو آپ احباب نے اس ادارے کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنا ہے، دامے درمے سخنے، تاکہ یہ ادارہ چلتا رہے، دین کی خدمت ہوتی رہے. اور آپ کے سامنے ہر سال بحمد تعالی یہاں سے حفاظ کرام، علماء کرام فارغ و تحصیل ہو رہے ہیں. معزز سامعین، آپ حضرات مختصر طور پہ ملاحظہ فرما کے شعبہ حفظ نے بھی دستار ہو گئی، درس نظامی نے جڑے علماء کرام ہیں انہوں نے بھی دستار ہو گئی. آپ حضرات یہ دعا فرماونی کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے دینی خدمات دیونے نہیں
توفیق نصیب فرمائی رکھے اور اپنے دربار نے وچ اس شرف قبولیت عطا فرماوے. جنہ بچے حفظ کیتا اور جنہ درس نظامی پڑھا ان اخلاص نال دین متین نی خدمات سر انجام دیون اور معاشرے وچ انہاں نے فوائد ہونے اور انہاں اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے. معزز سامعین، ہن خطاب علامہ صاحب نے شروع ہونے والا. تقریباً ترتیب یہ راسی کہ 2 بجے تک خطاب راسی، اس تو بعد قبلہ پیر صاحب دعا کرے سن، اذان ہو سی، جماعت ہو سی، تے جماعت تو بعد وقت لنگر شریف نا وسیع انتظام ہے. آپ حضرات لنگر جڑا تو ضرور شمولیت فرمے سو. کچھ ایک گزارش بھی ہے کہ جلسے نا مقصد تربیت ہونا. کچھ اسڈی ہر حوالے نال نظریاتی اعتبار نال، عملی اعتبار نال، اخلاقی اعتبار نال تربیت ہونی چاہیے تے اساں اپنے اندر تبدیلی آننی چاہیے. جی کون کہ تساں پروگرام شروع ہونے نا شیڈول دیتا گیا ہے کہ سال تو بعد ایک جلسہ ہونا ہے، سالانہ جلسہ ہونا. تساں پتہ اور اسی ایڈے پروگرام کرنے بھی نہ، تو اس نے جڑی ترتیب دیتی ہوئی نہیں تساں اس نے مطابق اگر تسی تشریف گنا ہو. مثال نے طور تے اگر تسی 10 بجے ٹھیک اتنے پہنچ گئے ہوا تو بات اسیں ترتیب یہ رکھنی ہے کہ 1 بجے بھی دعا ہو سکنی، خطاب ہو ونجے نا. لیکن جڑے حضرات پہلے آئے ہو تو سارے پتہ کہ اس لئے کی صورتحال ہے. یہ جڑا ہے نا کہ جلسے نے وجنا اخیر نے وچ کے حاضری لگ ویسی جڑا بانی ہے جلسہ اسا ملساں تے جڑا نا وہ شمولیت ہو ویسی. یہ جڑا اساں سرسری ایک سسٹم رکھا ہوا نا اس نے بڑے نقصان ہیں. تے یعنی کہ اہل سنت نے ماحول نے وچ توجہ نال گل سنو بھائی خاموش. میں عرض کی تھی کہ جلسے نا مقصد تربیت ہونا. ایک تربیت ہونی چاہیے بندے نہیں، ایک ذہن بننا چاہیے کہ اساں کے کرنا چاہیے. تو میلاد شریف نے جلسے نا مقصد جڑا وہ اے کہ اسڑے دلوں نے وچ نبی پاک علیہ السلام نے سچی محبت پیدا تھی گئی. وات اس محبت نے جڑے تقاضے ہیں انہاں تقاضیاں بھی پورا کیتا وے. تے جلسے نے وچ آونے نا اے مقصد ہونا چاہیے نا، جلسے کرنے نا اور جلسے کرانے نا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے نا. اس واسطے علامہ صاحب نا آپ لوگ خطاب سن سو، اس تو بعد نماز اور سارے معاملات جتنے بھی ہیں نظم و ضبط نال، اخلاق نال، ادب نال، اسی وچ ہی اساں سب کچھ نصیب ہونا. تو بلا تاخیر آپ خطاب واسطے تشریف گنانے مناظر اہل سنت عظیم عالم دین قبلہ علامہ حافظ محمد سعید رضوی دامت برکاتہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ.